جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے، میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں، اڑا دو، ختم کر دو، مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں، نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا، ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں، کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا، میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے، میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھی ہمارے محلے میں، میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں، تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ، میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں، نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں، کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو. اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، بس اس سے کم خرچ کرو، ٹھیک ہے نا؟ یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں، ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، پلاٹ کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، دکانیں، پراپرٹی، ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ، اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا، جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے، جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. جی بھائی، ارننگ بڑھاؤ، اپنی ڈبل کر دو، اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار، میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو میری کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے، خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ، قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو، 4 گنا کمانا شروع کر دو، لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں. بولو نا، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی، 400 V8 حضرت عثمان نے دی ہیں. کتنا کمایا ہوگا. ہاں، اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں، آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں، وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے، اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا، گدھا بنا ہوا ہے، محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے، تہجد کا ٹائم نکل جائے، تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے، کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی، یہاں لکھا ہوا ہے نا، کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، یعنی ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ، پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، صبح و شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے، تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے، باپ کو بھی ٹائم دینا، اماں کو بھی، بیوی بچوں کو بھی، پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی. پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے؟ وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے. ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں، اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم؟ تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں اس کو،
बढ़ाए। खोपड़ी से चीजें बढ़ जाती हैं, खोपड़ी तो इस्तेमाल मुसलमान कर ही नहीं रहा है ना। अब ये कि कैसे खोपड़ी इस्तेमाल करें, तो आप खुद इस्तेमाल करो कि यार मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं अगर यूं कर लूं तो ये ऐसे भी हो सकता है। ये बैठेंगे तो समझ में आएगा इंशाल्लाह आपके खुद, लेकिन बैठते ही नहीं है, सोचते ही नहीं। जो जहां खड़ा है वहीं का वहीं रहेगा वो। खैर, कि कौम आद और कौम समूद में को अल्लाह ने जिस्मानी नेमतों से भी नवाजा था और मुआशी तरक्की से भी नवाजा था। समझते हो, मुआशी लिहाज से भी खाते पीते और जिस्मानी लिहाज से भी लंबे लंबे कद के। तो जाहिर है पैगंबरों की बातें उनकी समझ में नहीं आनी थी, क्योंकि पेट भरे हुए थे, उम्रें लंबी लंबी थी और बड़ी मुआशी तरक्की। वमा बलगु मिअशारा मा आतैनाहुम, अल्लाह अरबों से कह रहा है कि तुम उनकी तरक्की के 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे जो हमने वसाइल उनको दिए थे। आप अंदाजा लगाओ कि जो कौम चट्टानों को तराश के पहाड़ों के अंदर महल्लात तामीर कर लेती हो, उस कौम में कितनी यानी कितना जबरदस्त फन जानती थी वो। हम जब कभी सफर करते हैं ना, अभी जैसे मैं इधर गिलगित वगैरह की तरफ गया तो बहुत बड़ी बड़ी मजबूत चट्टानें, आप जरा कोई चीज लेके उन चट्टानों को खोदना शुरू करो, आदमी कांपना शुरू कर देगा कि भाई ये मशीनों के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन कुरान कहता है कि ये लोग क्या करते थे, चट्टानों को तराश के ना चट्टान के अंदर पूरा महल तैयार हो जाता था। तो कुछ तो काबिलियत होगी ना उस कौम में, वो मशीनों से करते हो या हाथ से करते हो, या कुरान ने इसका हो सकता है कोई इतनी तरक्की हो चुकी हो, साइंसी तरक्की, कि वो मशीनों के जरिए कर रहे हो, ये भी मुमकिन है। लेकिन क्या है, इस तरक्की ने उन्हें खुदा के करीब ले जाने के बजाय खुदा से दूर कर दिया। यही आज हो रहा है। तभी कुरान कहता है कि अगर हम रिस्क की ऐसी फरावानी कर दें कि सबके पेट भरे, दुनिया में कोई गम और टेंशन ही खत्म, सारे गम और टेंशनें बिल्कुल खत्म हो जाएं, तो अल्लाह फरमाते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। होना तो ये चाहिए सब खुदा के सामने सजदा रेज हों, सब अल्लाह अल्लाह करने लगे, अल्लाह तूने हर किस्म की टेंशन से हमें क्या कर दिया है, आजाद। अल्लाह अब तो बीवी की एक टेंशन थी वो भी खत्म हो गई, यानी वो नेक बन गई वो, यानी कि अल्लाह सारी टेंशनें हमारी खत्म, अब तो उम्रें भी लंबी हो गई, कोरोना भी खत्म हो गया और माली वसाइल भी, खुला खाएंगे ते, पंजाब में कहते हैं ना खुला खाएंगे ते नंगा नहाएंगे, वो बोलते हैं इस तरीके से। तो बड़े लाइफ को एंजॉय करेंगे और अब हम तेरा शुक्र अदा करेंगे, अब हज भी टाइम पे होगा, दाढ़ी भी रखेंगे, 5 टाइम नमाज भी पढ़ेंगे, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं। होना तो ये चाहिए ना, लेकिन अल्लाह कहते हैं ऐसा होगा नहीं। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही, अल्लाह अगर रिस्क को बिल्कुल ओपन खोल देना कि कोई गरीबी न रहे दुनिया में, सबके पेट भर जाए और बिल्कुल हर टेंशन दूर हो जाए, लबगौ फिल अर्ज़, फरमाया ये सारे बागी बन जाएंगे मेरे। जो थोड़ा बहुत मुझे मान रहे हैं ना और मेरी बात सुन लेते हैं, एक बंदा भी इतवार के बयान में नहीं आएगा, न जुम्मे के बयान में न इतवार के बयान में, एक भी नहीं आएगा। बोलेगा जरूरत क्या है, क्यों सुने, पैसे मिलते हैं क्या यहाँ पे। ना उलमा की बातें सुनी जाएंगी, ना मदरसों में लोग अपने बच्चों को दीन के लिए फारिग करेंगे। भाई कौम कहती है हमारा असल मसला यही है कि रोटी मिले, कपड़ा मिले और पेट भरे, हमारा मकान मिले, मकान भी मिल गए, रोटी भी मिल गई, पेट भी भर गया, टेंशनें भी खत्म हो गई। तो अल्लाह ने कुछ न कुछ टेंशनें रखी हुई, हत्ता के जो टेंशन फ्री मुल्क है ना उनमें भी टेंशनें हैं। ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तो टेंशन फ्री मुल्क है ना, इनमें वो टेंशनें थोड़ी, इनके बीवी की टेंशन ही नहीं है, तो अब कह क्या गया। और भाई ये खवातीन से मैं बोलता हूँ, मैं मजाक करता हूँ, इसको सीरियस ना लिया करें। वो फिर कमेंट्स होते हैं, अच्छा हर बयान में जो है ना हमें रगड़ा लग रहा होता है कि ये टेंशन होती है। मजाक में कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी शादीशुदा आदमी, हमने भी इज्जत के साथ घर जाना है। भाई बात समझ, वो मैं तो 3 दफा शादीशुदा आदमी हूँ। एक शादीशुदा कितना मजलूम होता है, जो शादीशुदा जरा 3 हो तो वो सोच लो, वो तो बेचारा, उसका तो जिंदा है, बस ये कमाल की बात है। तो अल्लाह कहते हैं कि अगर हम टेंशनें खत्म कर देना, तो मैं ये कह रहा था कि जिन मुल्कों में सिरे से कोई टेंशन नहीं है वहां भी बहुत टेंशन है। वो आपको लग रहा है कि टेंशन नहीं है। एक बड़ी टेंशन पता है इंसान को क्या होती है, जब सारी टेंशनें खत्म हो ना, तो एक बड़ी टेंशन ये होती है कि छिन न जाए ये सारी चीजें हमसे, ये चीजें हमसे। तो अल्लाह ने किसी ना किसी को, अच्छा एक बात खूब समझ लें, जो ये समझते हैं ना मैं बड़ी टेंशन में अपने बारे में, जो भी ये समझता है और दूसरे सारे खुशहाल हैं, तो ऐसा ना सोचा करें। बाज दफा सामने वाले को ऐसी टेंशन होती है कि वो अगर आपको मिल जाए ना, आपका यार मैं पहले ज्यादा सही था ये वाली, तो जिस हाल में अल्लाह ने रखा है ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कुछ पता नहीं होता कि सामने वाले को क्या टेंशन है और वो किस मुसीबत में जिंदगी गुजार रहा हो। तो जो अल्लाह ने जिस हालत में रखा है, तो कुरान कहता है अगर हम रिस्क की फरावानी कर दें और सारी परेशानियां खत्म कर दें
تو شکر گزاری کے بجائے کیا پیدا ہوگا؟ بغاوت پیدا ہوگی، نافرمان بن جائیں گے۔ اس سے ہمیں ایک اصول یہ پتا چلا کہ پیٹ بھر کے شکر ادا، پیٹ بھرے ہوئے کا شکر ادا کرنا مشکل، خالی پیٹ شکر ادا کرنا آسان ہے۔ سمجھتے ہو بات؟ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے دے تاکہ ہم تیرے قریب ہو جائیں، لیکن حدیث میں ہمیں اس سے منع کیا۔ اللہ سے یہ دعا مانگو، اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، کچھ بندے میرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نعمتیں ملتی ہیں پھر بھی وہ دین پہ قائم رہتے ہیں، ہوتے ہیں لیکن مارکیٹ میں ایسے لوگ کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر تو پریشان حال ہی دین کی طرف آتا ہے۔ لیکن اے اللہ تو نے خود قرآن میں کہا کہ 100% لوگ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ داؤد علیہ السلام کو کہا کیونکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی ٹینشن فری۔ داؤد علیہ السلام نے میدان جنگ میں جالوت کو قتل کیا نا، بڑی بہادری دکھائی، تو ٹینشن میں زندگی گزاری، ظاہر ہے انہوں نے ٹریننگ کی، جہاد کی، میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے، تو اللہ کو آپ پر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دی اللہ نے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی ٹینشنیں کیا ہو گئیں؟ دولت کی ریل پیل اور حکومت، خلافت۔ تو قرآن کہتا ہے اے داؤد اللہ کا اب آپ نے شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ اب آپ کا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے۔ پہلے آپ عبادت گزار تھے، دن میں روزے رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ وہ ہے جو داؤد علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ پوری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایسے روزہ رکھا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، پوری زندگی۔ کیوں یہ سب سے افضل روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ اپنے جسم کو کمزور کرنا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اگر روزانہ روزے رکھ کے کمزور ہو جائیں گے تو پھر لڑے گا کون ہے بھائی؟ جہاد میں کیسے لڑیں گے؟ گھر بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ محنت کیسے کریں گے؟ یہ تو مسلمان تو ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے نا۔ اور اگر اس چکر میں کہ کمزور نہ ہو روزہ ہی نہ رکھیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ صرف جسمانی طاقت نہیں چاہیے، ہمیں روحانی طاقت بھی چاہیے۔ اور روحانی کہاں سے آتی ہے؟ وہ تو روزہ رکھنے سے آتی ہے۔ روزہ آپ کو خواہشات سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، نہیں کھا رہے آپ، تو آپ میں اپنے نفس کے خلاف ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ بھائی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دل چاہتا ہے بس کرنے کا سوچتا ہے انسان، اب قوت برداشت ہی ختم ہو گئی ہے نا۔ تو روزہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پہ کنٹرول کرنا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر ڈیلی آپ روزہ رکھیں گے نا تو خواہشات پہ کنٹرول کرتے کرتے اسی کی عادت ہو جائے گی روزے کی، پھر زیادہ روٹی اور ان چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا آپ کا، سمجھتے ہو؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم تو کمزور ہونا شروع ہوگا کیونکہ ڈیلی روزہ ہو رہا ہے، روحانی قوت اس طرح سے بڑھے گی نہیں کیونکہ آپ یوز ٹو ہو گئے نا، عادی ہو گئے آپ۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑتی نہیں ہے روزے کی، جسم بھی کمزور نہیں ہوتا کیونکہ آج نہیں کھایا تو کل کھاؤ گے آپ، باڈی صحیح سیٹ رہتی ہے۔ لیکن ٹینشن اتنی ہوتی ہے نا کہ روزے کی عادت پڑتی نہیں ہے آپ کو، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، پھر دوبارہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بھائی رمضان میں ہم کنٹینیو رکھ لیتے ہیں نا عادت، 10-15 دن کے بعد تو ایسے عادت پڑتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، لیکن ایک دن رکھنا پھر ایک دن چھوڑنا پھر اگلے دن رکھنا پھر اگلے دن، روٹین میں نہیں آتی یہ چیز، جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سب سے افضل روزہ کون سا تھا؟ داؤد علیہ السلام۔ ایک دن روزہ ایک، اور آپ کر کے دیکھیں آدمی ہل جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا، اس سے عادت ہی نہیں پڑتی نا اس کی۔ تو کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ تو اللہ نے قرآن میں داؤد علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، داؤد اور آپ کی آل، آپ کا خاندان، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو جب حکومت ملی تو خاندان بھی غریبی میں فائدہ اٹھاتا ہے نا، اس سے ان کی بھی عزت ہوتی ہے، بھائی شاہی خاندان کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے داؤد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہونا۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں۔ خالی پیٹ رہ کے مسائل میں گھرے ہوئے تو بہت ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، خوش و خرم زندگی گزار کے بھی مجھے یاد کریں، ایسے بندے مارکیٹ میں کیا ہیں؟ شارٹ ہیں۔ تو اللہ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ٹینشنیں دے تاکہ ہم تجھے بھولیں نہیں، یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو ہمیں داؤد علیہ السلام کی طرح نعمتوں میں ڈبو دے ہمیں، اور پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی بولو عطا کر۔ وجہ کیا ہے؟ ٹینشنیں مانگنا یہ عبودیت کے خلاف ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں نا، غلام بھیک مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، ٹینشن مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔
کوئی بھکاری آئے آپ کے گھر پہ اور آپ کو اس پہ ترس آیا اور وہ کہہ رہے کہ ایسا کرو کہ میری جیب میں جو 50 روپے بھیک کے جمع وہ بھی نکال لو مجھ سے، میں چاہوں میرے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، تو آپ اس کو بھکاری سمجھو گے؟ بھکاری تھوڑی سمجھو گے۔ تو انسان کے سامنے تو بھکاری نہ بنے، لیکن اللہ کے سامنے کیسا بنے؟ اللہ کے سامنے بھائی ہم تو بھکاری ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے، حدیث میں آتا ہے سونے کی ٹڈیاں۔ حالانکہ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو جب شفا دی نا تو بہت مال سے نوازا، ان کے اہل و عیال بھی لوٹا دیے، مال بھی دے دیا اللہ نے ان کو، تو اب سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ساری ٹڈیوں کو جمع کر رہے ہیں جھولی میں، نا ایک بھی نہیں چھوڑوں گا میں، اس کو بیچوں گا مارکیٹ میں جا کے، یا اس سے درم بناؤں گا، دینار بناؤں گا۔ اللہ نے حضرت ایوب سے کہا کہ ایوب ہم نے تو آپ کو مستغنی کر دیا، اس سے اتنی دولت دے دی، اب آپ ایسے جمع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں، کوئی اور یہ بھیک دے رہا ہوتا نا، نہیں دے بھائی، رکھا اپنے پاس۔ جیسے سلیمان علیہ السلام سے ملکہ سبا نے کہا نا کہ یہ ہدیے ودیے لے لو اور اب چپ کر کے بیٹھ جائیں، مجھے دوبارہ تبلیغ نہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے گفٹ واپس کیے ہیں، کیونکہ انسان کی طرف سے آئے تھے نا۔ بادشاہ کو گفٹ مل رہا ہے ایک بادشاہ کی طرف سے بطور رشوت کے، ملکہ سبا کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ دوبارہ مجھے تبلیغ کی کوشش نہ کریں، پیسے چاہیے یہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ بے یار کیا ہو گیا، آپ لوگ یہاں کچھ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ بیان بس بہت لمبا ہو گیا، ختم کر رہا ہوں بیان۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، ہدہد نے آ کے بتایا اتنی بڑی حکومت ہے، سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ہدہد کے ذریعے خط بھیجا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ان شارٹ بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ خط ہے، اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، بندی بن کے چلی آؤ۔ وہ ایک دم ڈر گئی، بھائی یہ کون سا انداز ہے بھائی، یہ تو بہت ہی کوئی پاورفل بادشاہ ہو تو اس اسٹائل میں بات کرے گا نا بھائی، کمزور آدمی تو پوری کتاب لکھ کے بھیجے گا، پھر ایکچولی کہے گا ایکچولی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا ایکچولی۔ جیسے ہم امریکہ سے جب بات کرتے ہیں تو ہم کیسے بات کریں گے، سر پلیز آپ دیکھیے تھوڑا سا بجٹ ہمارے لیے بھی کچھ رکھیں، ایکچولی ہمارے یہاں غربت بہت ہے، ہم بڑی لمبی چوڑی بات کریں گے نا۔ لیکن انسان جب پاور ہوتی ہے پھر اس کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک آدمی نے کسی کو چاقو دکھایا کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال لے، اس نے بندوق نکال لی، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اب تیری جیب میں جو کچھ ہے